اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا عنوان ہے مسواک کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام کی تعلیمات تمام تر انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں انسانی زندگی کا جس میں اسلام رہنمائی نہ فرماتا ہو، یعنی تمام تر شعبہ زندگی میں انسان کی مکمل رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور تمام تر انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسلام نازل ہوا ہے۔ تو جہاں اسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقیات کے لیے نہایت مؤثر احکامات فراہم کیے ہیں، وہاں پر ظاہری پاکیزگی کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہ ظاہری پاکیزگی کو روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے مستلزم قرار دیا ہے۔ تو انسان کا جو اپنا رہن سہن ہے، نشست و برخاست ہیں، اسی طرح ظاہری طور پر جس قدر بھی پاکیزگی کے طریقے ہیں وہ سب اسلام نے سکھائے ہیں، اور اس میں سے ایک منہ کی صفائی ہے، مسواک ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، ان میں سے چند ایک پیش کرنا مقصود ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے ظاہری پاکیزگی کو روحانی اور اخلاقی ترقی کے ساتھ وابستہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توابین ہیں، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی انسان اپنی غلطیوں سے باز آتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ گویا دونوں قسم کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی بھی ضروری ہے اور ظاہری پاکیزگی ضروری ہے، اور ظاہری پاکیزگی کو روحانی پاکیزگی کے لیے مستلزم قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے، اپنے منہ کو صاف رکھا کرتے تھے، جب بھی آپ نیند سے بیزار ہوتے کلی کرتے اور اسی طرح مسواک کرتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کس قدر اہم ہے مسواک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ وفی روایت اخری مع کل وضوء، یعنی اگر میں اپنی امت کے لیے گراں محسوس نہ کرتا، مشکل میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا میری امت، تو میں ہر نماز کے لیے، نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ بہرحال مسواک اتنی اہم ہے، ظاہری طور پر مختلف قسم کے دانتوں کی بیماریوں کے ازالے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان چونکہ معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو اگر مسواک نہ کیا جائے تو منہ سے بدبو بھی آنے کا امکان ہوتا ہے، چونکہ مختلف قسم کی غذائیں دانتوں میں پھنس جاتی ہیں اور پھر بدبو کا امکان ہوتا ہے، تو مسواک ازحد ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، یا ایک اور روایت میں 60 شاخیں ہیں، تو اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق واحد ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا بتایا کہ
کہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا شعبہ جو ہے ایمان کا وہ ہے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ بہت ساری چیزیں کوڑے کرکٹ وغیرہ لوگ ڈال دیتے ہیں راستے میں، تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، انسانی معاشرے میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے ایمان کا ادنا سے تقاضا کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ ادنا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اس کے بیچ میں 60 یا 70 شاخیں ایمان کی موجود ہیں، تو ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب انسان زندگی گزارتا ہے تب ہم ان کو ایک کامل مومن کہہ سکتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ ظاہری طور پر پاک و صاف رہنا ایمان کا ایک جزو لا ينفك کے ضروری جزو ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اسلام نے مختلف مواقع پر ایک تو دیکھیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، وضو کے جو جو انسان کے اعضاء جو بیرونی اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف بعض خاص مواقع پر غسل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح عیدین کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر جب بھی انسان جو مختلف مجالس میں جاتے ہیں تو پاک و صاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کے نہا کر جانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک ایک تو کہ منہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مسواک ضروری ہے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بھی یہ بہت اہم چیز ہے۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم بالسواک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو کثرت کے ساتھ مسواک کی تاکید کرتا ہوں، مسواک کا حکم دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وقت کی رعایت کے مطابق، الفطرۃ خمس اور خمس من الفطرہ، 5 باتیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ 5 باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں الختان ختنہ کرنا، اسی طرح جو زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں چھوٹی کرانا وغیرہ وغیرہ، 5 باتیں۔ یعنی انسان، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اسلامی تعلیم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو یہ 5 طبی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ظاہری پاکیزگی کو اپنانے کا خاص طور پر یہ تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح کپڑوں کی صفائی پر بھی اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ کپڑا اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو آگاہ کر دے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاس صاف رکھ، اور فرمایا جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے تو اسے کلیتاً الگ رہ۔ اسی طرح حدیث میں کپڑوں کی صفائی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فی منزلنا فرآ رجلا شائسا قد تفرق شعرہ قال اما كان یجد هذا ما يسکن به شعرہ ورآ رجلا آخر وعلیہ ثیاب وسخة فقال اما كان هذا یجد ماء یغسل به ثوبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمیں ملاقات کے لیے تشریف لائے زیارت کے لیے، تو حضور نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پراگندہ بال والے، یعنی کنگھی وغیرہ نہیں کی تھی، دیکھا تو حضور نے فرمایا کیا ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنے بال کو سنوارتا؟ اسی طرح ایک اور شخص کو دیکھا جس کے کپڑے بہت گندے تھے، فرمایا کیا ان کو کیا پانی نہیں میسر آیا کہ کپڑے کو دھو لیتے؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو بلند و بالا روحانی منازل تک پہنچانا چاہتے تھے، اسی طرح ان کی ظاہری و باطنی صفائی کا بھی پورا دھیان رکھتے تھے،
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہری صفائی مستلزم ہے باطنی اور روحانی صفائی کے لیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو، کوچے کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور اسی طرح کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو، اسلامی اصول کی فلسفی۔ پھر مزید فرماتے ہیں والرجز فہجر، ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ جو باطنی حالت تقوی اور طہارت پر قائم ہونا چاہتے ہیں وہ ظاہری پاکیزگی بھی چاہتے ہیں، پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ تو گویا خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق اسلامی تعلیم انسانی فطرت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ جب تک کہ انسان انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ظاہری صفائی کو لازم نہیں قرار دیتا، ظاہری صفائی اختیار نہیں کرتا، تب تک وہ روحانیت کے بلند و بالا مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔